السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے جو کہ ہمارے پاس اینڈوکرائن سسٹم پیتھوفیزیالوجی 2 میں ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پہلے ہم نے تین جو ہے ڈس آرڈر اینڈوکرائن کے اسٹڈی کیا ہوا ہے. یہ لاسٹ ڈس آرڈر ہے جو کہ تھائرائڈ اینڈ پیراتھائرائڈ گلینڈ کے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ ایک MUINS کی جو ہمارا ہے وہ کرنٹلی جو ہے یہ پڑھا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس سلائڈس پہ ہی فوکس کرنا ہے کیونکہ وہ پیپرز ہی بناتے اس جگہ سے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ تھائرائڈ گلینڈ کا مین فنکشن جو ہے وہ میٹابولزم میں ہیلپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے ان دا فارم آف مطلب جو کیلسیٹونن ہوتی ہے وہ بھی کس چیز کے جو کیلشیم کی مینٹیننس کرواتے ہیں بون میں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے پاس جو پیراتھائرائڈ گلینڈ ہے وہ بھی بلڈ میں جو ہے وہ کیا جو کیلشیم کی مقدار ہوتی ہے وہ برقرار رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس اس کو دیکھو، اس میں جو 4 ڈاٹ نظر آتے رہے ہیں تو ہمارے پاس 4 گلینڈ ہے کس چیز کے، پیراتھائرائڈ گلینڈ کے. ٹھیک ہے، اور جو نیچے ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے، تھائرائڈ کے لوپ ہے. ٹھیک ہے، تو ہم انشاءاللہ ٹو دا پوائنٹ اور اسی طریقے سے MCQs بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے. تو اگر آپ یہ دیکھتے ہیں تو لازم اپنے ساتھ جو میں پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں وہ اپنے ساتھ لکھ لیجیے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس آبجیکٹیوز کیا ہوتی ہے کہ بائی دا اینڈ آف کلاس اسٹوڈنٹس ول بی ایبل ٹو ڈسکس اناٹومی اینڈ فزیولوجی تھائرائڈ اینڈ پیراتھائرائڈ گلینڈ اینڈ ہائپوتھیلامک پیٹیوٹری فیڈ بیک سسٹم. ٹھیک ہے، تو ڈسکس دا ڈس آرڈر ایسوسیٹڈ ود دا تھائرائڈ گلینڈ. ٹھیک ہے، تو ڈسکس دا میکینزم آف ایکشن آف پیراتھائرائڈ گلینڈ ہارمون اور اسی طریقے سے کیلسیٹونن. تو کیلسیٹونن اور جو پیراتھائرائڈ گلینڈ ہوتے ہیں نا، یہ دونوں وائس ورسا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ کام کرتے ہیں. ہم بعد میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیا ہے کہ ایکسپلین دا افیکٹ آف ہائپر تھائرائڈزم اینڈ ہائپوتھائرائڈزم. ٹھیک ہے، پھر بعد میں ہم ہائپوتھائرائڈزم جو ڈیزیز ڈس آرڈرس ہیں اور ہائپو کی بات کریں گے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں سب سے پہلے اس کی جو اناٹمی فزیولوجی. تو اناٹمی فزیولوجی یہی ہے کہ مطلب دا تھائرائڈ اینڈ پیراتھائرائڈ گلینڈ آر سچویٹڈ کلوز ٹو ایچ ادر ان دا فرنٹ آف دا نیک. تو نیک کے جو فرنٹ پہ ہوتی ہے نا، تو وہ کس چیز سے اراؤنڈ ہوتی ہے، یہ جو ٹریک ہمارا ہوتے ہیں تو اس ٹریکیا کے اس ٹریکیا سے ہی اٹیچ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تھرو مسل وغیرہ یہ چیزوں کی ذریعے. ٹھیک ہے، پھر کیا ہے کہ دا تھائرائڈ گلینڈ پروڈیوس دا ہارمون تھائروکسن. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ٹیٹرا آئیڈو تھائروکسن جو ہے یہ کس کا کام، یہ نیم جو ہے یہ کس کا ہے، T4 کا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اینڈ اٹ از مور ایکٹیو فارم and T3 which is act on a body cells to regulate metabolism. ٹھیک ہے، جو ٹرائی آئیڈو تھائرونن ہے نا T3، تو وہ کیا کراتے ہیں، وہ میٹابولزم میں ایکٹ کراتے ہیں. اور پھر کیا کرتے ہیں، دا کیمیکل ریئیکشن کنٹینیوسلی یہ کنٹینیولی اکرنگ دا باڈی. دیکھیں ہمارے پاس میٹابولزم تھرو آؤٹ دا باڈی اور ہر ٹائم جو ہے میٹابولزم ہمارے باڈی میں سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ ود دا ہیلپ آف T3 ہوتی ہے. تو دیکھیں اس نے بتایا کہ مور T4 ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں بک پوائنٹ جو ہے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو مور ایکٹیو فارم ہے وہ T3 ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے MCQs کے لیے یاد رکھنا ہے کیونکہ زیادہ تو بن رہا ہے کس چیز، T4 80% بنتے ہیں، لیکن جو T3 ہوتے ہیں وہ 20% بنتے ہیں. لیکن یہ T4 پھر T3 میں کنورٹ ہو جاتی ہے. ایک آیوڈین اپنے مطلب اپنی جو اسٹرکچر ہوتی ہے اس سے لاس کرا دیتی ہے اور پھر اس سے بن جاتی ہے کس چیز کو، T3 بن جاتی ہے. اور یہ ایکٹیو فارم ہے، پھر میٹابولزم کرواتے ہیں. تو دیکھیں دوسری لائن میں اس نے پہلے ہی بتایا نا کہ T3 از این ایکٹیو ہارمون وچ از پروڈیوس ان بائی کس چیز کے، T4 ان دا لیور. سمجھ گیا نا کہ 4 سے ہی 3 پیدا ہو جاتے ہیں. پھر کہ دیٹ وائی اونلی ان لیور فیلئر T3 ٹیسٹ کین بی ڈن. جب لیور میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتی ہے تو ڈائریکٹلی T3 کی جو ٹیسٹ ہوتی ہے وہ ہم کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو پروسیس کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ہمیں سپورٹ دیجیے، سبسکرائب کیجیے. ٹھیک ہے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ جائے. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پھر کیا ہے کہ جو TSH بائنڈ وتھ تھائرائڈ ایپیتھیلیل سیل. ٹھیک ہے، اینڈ فارم T4 ہارمون ریلیز فرام کولائڈل سیل.
ٹھیک ہے. تو کولائڈل سیلس ہوتی ہے ہماری جو فالیکولر سیلس ہیں تائرائڈ گلینڈ میں, ٹھیک ہے. تو اس کی جو ایپیتھیلیل سیل ہوتی ہے مطلب اس پہ ایک طرح دیتی ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو آؤٹر موسٹ سیل ہوتی ہے مطلب جو لیئر ہوتی ہے نا, تو اس لیئر پہ T6 کے لیے جو کہ پیچوٹی گلینڈ سے انٹیریئر پیچوٹی سے ہارمون ریلیز ہوتی ہے, اس کی کیا ہوتی ہے, اس کی یہ ریسیپٹر پریزنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا ہے کہ تھائروگلوبن پریکرسر T4 and T3 produced by thyroid follicular جو سیلس ہوتی ہے تھرو ریئیکشن وچ انزائم تھائروپیروکسیڈیز, ٹھیک ہے. کہ ہمارے پاس تھائروگلوبن ایک کیا ہے اس بتا رہی ہے کہ مطلب یہ انزائم ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ T3 اور T4 ہی کی پریکرسر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. جب اس کی آیوڈینیشن ہوتی ہے نا, مطلب ایک آیوڈین اس سے یا لاس ہوتی ہے یا گین ہوتی ہے نا, تو وہ تھائروگلوبن ہی کی وجہ سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ایک ایز اے پریکرسر ایک انزائم کی کام دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ کون سے انزائم کی وجہ سے پھر آیوڈینیشن ہوتی ہے, تھائروپیروکسیڈیز انزائم, ٹھیک ہے. مطلب T4 سے T3 بننا یہ تھائروپیروکسیڈیز انزائم کا کام ہے MCQ سے, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ان دا ممبرین آف اے سیل کنٹین آیوڈین from iodine enter in the cell via sodium potassium pump and bind with thyroxine reduce in thyroglobin. دیکھیے ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ جو سیلس کی ممبرین ہوتی ہے نا, اس پہ پمپس اور گیٹس ہی ہوتی ہے. اس آیوڈین پمپس کی وجہ سے مطلب جو آیوڈین اندر چلے جاتے ہیں نا, تو اس کے مطابق جو سوڈیم پوٹاشیم پمپس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہے, وہ ہی بائنڈ ہو جاتی ہے. لیکن یہ فارم یہ کرتے ہیں نا کہ جب آیوڈین اندر ہو جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے, جو سوڈیم ہوتی ہے اور پوٹاشیم ہوتی ہے وہ گیٹ اوپن ہو جاتی ہے اور باہر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیکن موسٹلی جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں نا, تو پوٹاشیم جو ہے وہ اندر نارملی رہتی ہے اور سوڈیم باہر رہتی ہے. جب کوئی بھی آیوڈین اندر چلے جاتی ہے نا, تو اس کی وجہ سے پوٹاشیم باہر آ جاتی ہے اور سوڈیم اندر چلا جاتی ہے, ٹھیک ہے. مانو آیوڈین جو آیاڈو تائروسین ہے نا, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, تائروسین اینڈ ڈائی آیاڈو یا تائروسین کمبائن ٹو فارم T3 and 2 molecule ڈائی آیاڈو تائروسین کمبائن ٹو فارم T4. دیکھیں 2 مالیکیول ہمارے پاس کمبائن ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کس چیز کے, ڈائی آیاڈو تائروسین, تو اس سے بن جاتے ہیں T4 بن جاتی ہے. سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. اور پھر کیا کہ مانو آیاڈو تائروسین جو ہے, اور اسی طریقے سے مطلب ایک آیوڈین اور 2 آیوڈین جمع ہو کے T3 بنا دیتی ہے, ٹھیک ہے. بعد میں سٹرکچر ہے ہم انشاءاللہ دکھائیں گے. تو پھر کیا ہے کہ T4 ہارمون از لیپڈ سولوبل ہارمون اینڈ نیڈ پروٹین کیریئر کا بار ایگزامپل البومین. تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آیوڈین ہیں وہ ہمارے بلڈ میں ریوالو ہوتی ہے, اور وہ کون سے مطلب کہ پروٹین سے مل کے اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر کے تمام کے تمام بلڈ میں وہ ریوالو ہوتی ہے. تو ہمارے پاس کون سا ہے, البومین, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری بلڈ میں بلڈ ویسل کی جو الاسٹیسٹی ہوتی ہے وہ مینٹین کراتی ہے. یہ ٹھیک ہے پروٹین. اس کو دیکھو, یہ ہے ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ نارمل سٹرکچر ہے. تو یہ ایک لوپ ہو گیا, یا مطلب لیفٹ لوپ ہو گیا, یہ رائٹ لوپ ہو گیا. اس جگہ میں اس کو ہم ایستمس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ سب کے سب جو ہمارا تائرائڈ گلینڈ ہے. فالیکولر سیل سے کون سا, یہ ابھی MCQs ہے کہ فالیکولر سیل سے کون سی ہارمون ریلیز ہوتی ہے. تو T3 اور T4 جو ہے وہ کس سے ریلیز ہوتی ہے, فالیکولر سیل سے. اور جو پیرا فالیکولر کی بات تھی نا, تو اس کو ہم سی سیل بھی کہتے ہیں, اور اس سے ریلیز ہی ہوتی ہے کون سا چیز, جو کیلسیٹوننس ہوتی ہے نا, تو اس سے ریلیز ہوتی ہے. اور اس طرح سے بلڈ ویسل ہو گیا, کیپیلریز ہو گیا نا, یا کولائڈل سیلز ہو گیا. تو یہ مختلف قسم کی ریجنس ہیں. پھر آتے ہیں کہ تھائرائڈ گلینڈ جو ہے انٹروڈکشن تھوڑی سی کرواتی ہے اس کی بلڈ کی سپلائی کی بیس پہ. تو ایٹریل جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے نا, تو سپیریئر تھائرائڈ آرٹری اس کو سپلائی کرا دیتی ہے, ٹھیک ہے, فرام ایکسٹرنل کیروٹیڈ, ٹھیک ہے. جو ایکسٹرنل کیروٹیڈ ہوتی ہے. انفیریئر میں کون سا, تو انفیریئر تھائرائڈ آرٹری ہوتی ہے فرام سب کلیوین, ٹھیک ہے.
بلڈ فلو جو ہے 4 to 6 ملی لیٹر پر منٹ پر گرام، ٹھیک ہے. تو 4 to 6 ملی لیٹر جو ہے وہ پر منٹ میں وہ بلڈ کی فلو کرا رہی ہے کس چیز کو؟ تھائرائڈ گلینڈ ہو، ٹھیک ہے. اس میں بلڈ ویسل بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تھائرائڈ گلینڈ میں. پھر کیا ہے کہ وینس جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے تو 3 فیر آپ وینس سپلائی اس کو بلڈ لے کے جاتی ہے. بلڈ جو ہے ٹو دا گلینڈ، ٹھیک ہے، ٹو دا گلینڈ. اس ہمارا ابھی ہم آتے ہیں کہ جو فنکشن ہے نا تو وہ کون سے ہیں تھائرائڈ ہارمون کے. تو فنکشن سب سے پہلے ہے کہ سوڈیم آئنس کو اور پوٹاشیم پمپس ٹو پروڈیوس انرجی فار اسکیلیٹل مسل، کڈنی، ہارٹ اینڈ لیور وچ آر اے بگ انرجی یوزر ان دا باڈی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے جو ایکٹیو آرگن ہے ہمارے باڈی میں وہ مسل ہو گیا، کڈنی ہو گیا، ہارٹ ہو گیا، لیور ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے لیے زیادہ انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو زیادہ انرجی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے نا، تو وہ کون جو ہے وہ کون سے ایسا الیکٹرولائٹ سے جو کہ مینٹیننس کرواتے ہیں، تو وہ ہمارے سوڈیم اور پوٹاشیم آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی جو ہارٹ کے لیے امپورٹنس ہے وہ پوٹاشیم ہے، ٹھیک ہے، سوڈیم وہ باہر نکالتے ہیں. تو یہ ایکٹیو آرگن کے لیے زیادہ سے زیادہ جو انرجی ہے وہ بھی تھائرائڈ ہارمون بنانے کے لیے جو ہے میٹابالزم پر زیادہ کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے پھر انرجی زیادہ بن جاتی ہے جب میٹابالزم زیادہ ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اس کی جو بیمار ہوتی ہے نا، بیمار مطلب جو بیسل میٹابولک ریٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب بیسل میٹابولک ریٹ اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے لیے کتنی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کی باڈی کتنی ایکسپینڈیچر کراتے ہیں، مطلب جتنا ملتے ہیں انرجی، ٹھیک ہے، اور آپ کتنا یوز کرتے ہیں، تو اس کو ہم بیسل میٹابولک ریٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ریٹ آف کیمیکل ریئیکشن کو ہم کہتے ہیں یہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. آکسیجن اور گلوکوز کی ڈیمانڈ بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آکسیجن پیک اپ کرے گا لنگ میں، اور لنگ سے بلڈ میں جائے گا، بلڈ میں جو ہے وہ پھر آکسیجنیٹڈ ہوگا اور تمام باڈی کے لیے وہ آکسیجن پرووائڈ کرے گا، ٹھیک ہے. تو ہیلپ اینڈ ڈائجیشن آف فوڈ، ٹھیک ہے. تو پھر ڈائجیشن بھی اس کی وجہ سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اسٹمک جو ہے وہ بھی بلڈ وغیرہ یوز کرتے ہیں، تو وہ بلڈ کہاں سے لے گا، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے تو پھر اسٹیمولیٹ سینٹرل نرو سسٹم وچ ریسپانس فار الٹرنیس، ٹھیک ہے. ریفلیکسز جو ہے ان انکریز ٹمپریچر، ٹھیک ہے. تو اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے کس چیز؟ سینٹرل نرو سسٹم، ٹھیک ہے. اس کی ریسپانس پہ جو ہے وہ پھر انسان کو الٹرنیس جو ہے وہ فیل ہوں گی. پھر کیا ہے کہ وہ جو ریفلیکسز ہوتی ہے نا، تو وہ ریفلیکسز اور یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ اسٹیمولیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ اب سینٹرل نرو سسٹم الرٹ ہوا ہے، بیدار ہوا ہے نا، تو اس کی وجہ سے انکریز تو ٹمپریچر لازمی ہوں گی کیونکہ آپ کی میٹابولزم چلتے ہیں اور میٹابولزم کی وجہ سے ہیٹ بنتی ہے نا. پھر کیا ہے کہ ریجنریٹو نیو سیل، مطلب جو بھی سیلز مطلب لیور میں اگر سیل وغیرہ ڈیمیج ہوئے تو واحد ہمارے باڈی میں وہ آرگن ہے جو کہ وہ ریجنریشن پروسیس کراتے ہیں. جو سیل ڈیمیج ہو جاتی ہے وہ دوبارہ ریکور کرا دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے پھر اس کی سیلز بھی ریکور ہو جاتی ہے. پھر کیا ہے کہ سم تھائرائڈ سیل سیکریٹ دا ہارمون کیلسیٹونین، ٹھیک ہے، وچ لوور کیلشیم ان دا بلڈ. دا پیراتھائرائڈ گلینڈ پروڈیوس فیرت ہارمون یا پیراتھائرائڈ ہارمون، ٹھیک ہے، دا مین ریگولیٹر آف کیلشیم، ٹھیک ہے. تو کیلشیم کی جو مین ریگولیٹر ہے وہ ہمارے پاس پیراتھائرائڈ گلینڈ ہے، ٹھیک ہے. دیکھیے پیراتھائرائڈ گلینڈ کیا کراتے ہیں اسٹرکچر میں، اس جگہ میں آپ کو کلیئر کروں گا، ٹھیک ہے. تو یہ بلڈ ویسل ہو گیا اور یہ ہمارے پاس جو سیلز ہیں وہ سیلز ہو گیا، ٹھیک ہے. تو کیلشیم فار ایگزامپل کیلشیم یہاں پہ موجود ہے نا، ٹھیک ہے، یہ کیلشیم ہو گیا. تو یہ کیلشیم جب یہاں پہ موجود ہیں تو کیلسیٹونین یہ کرتے ہیں کہ یہ اس جگہ سے کیلسیٹونین یہ کام کرتے ہیں کہ یہ سیل میں ڈپازٹ کراتے ہیں، مطلب بون میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں تاکہ بون کی اسٹرینتھن اور گروتھ وغیرہ ہو جائے، ٹھیک ہے. پھر کیا ہے یہ کیلسیٹونین کا کام ہو گیا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. لیکن اس بون سے دوبارہ نکالنا اور بلڈ میں لے کے آنا یہ پیرا ہارمون کا کام ہے، تو اپوزٹ ہو گیا نا، سمجھ گئے. پھر کہ یہ آپ دیکھ لے اس کی صرف اسٹرکچر ہے کہ تھائرائڈ کارٹیلیج کہاں ہے، تھائرائڈ گلینڈ کہاں ہے، ٹھیک ہے. یہ ٹریکیا وائن فیپ لوکیشن پیراتھائرائڈ گلینڈ، ٹھیک ہے. تو یہ سب جو ہے اوس پی اوس کی کے لیے جو ہے امپورٹنس ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ جو
مین ڈس آرڈرس ہوتی ہے ہمارے باڈی میں تائرائڈ گلینڈ سے لگتی ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس کی مطلب اناٹمی فزیالوجی ہم نے پڑھا, ٹھیک ہے. تو ہائپو تائرائڈزم یہی ہے کہ ہائپو سیکریشن آف تائرائڈ ہارمون, مطلب کم جب ہارمون کی پروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں کیا ہے, ہائپو تائرائڈزم کنڈیشن میں. تو تائرائڈ ہائپو سیکریشن اگر ڈیو ٹو ڈیفیکٹ ان مطلب یہ ہائپو سیکریشن کس وجہ سے ہوتی ہے, تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ مطلب جب ہائپو سیکریشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے کم پروڈکشن ہو جاتی ہے, ڈیفیکٹ وغیرہ آ جاتی ہے. تو دا تائرائڈ گلینڈ ایٹ سیلف, ٹھیک ہے, مطلب تائرائڈ گلینڈ میں خود کوئی بھی ٹیومر وغیرہ بن جاتی ہے تو یہ کازز بتاتی ہے, ٹھیک ہے. تو دا ہائپوتھیلمس اینڈ پیٹیوٹری گلینڈ ریزلٹنگ ان ا ڈیفیشنسی ان ٹی ایس ایچ پروڈکشن, ٹھیک ہے. جو پیچورٹی انٹیریور پیچورٹی جو ٹی ایس ایچ تائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون جو ہے وہ جو سیکریٹ کرتے ہیں نا, اس کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے پھر تائرائڈ ہارمون جو ہے وہ تائرائڈ ہارمون جو T3 اور T4 ہے وہ پروڈیوس نہیں کراتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈیو ٹو ا سلور میٹابولک ریٹ اینڈ ریڈیوس ہیٹ پروڈکشن, ٹھیک ہے. ہائپو تائرائڈ انڈیویجول کین ناٹ ٹولریٹ کول ٹمپریچر. تو یہ بھی MCQs کے لیے یاد رکھنے کہ ہائپو تائرائڈزم میں آپ کی ٹمپریچر اسی لیے کم ہو جاتی ہے, وہ آپ اسی لیے کول ٹمپریچر کو ٹولرنس ہوتی ہے, مطلب وہ کول کو برداشت نہیں کرتے کیونکہ آپ کی باڈی خود جو ہے وہ مطلب وہ کول کنڈیشن میں ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہائپو تائرائڈزم ہے, کیونکہ آپ کی میٹابولزم سلو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے. تو ہیٹ بھی آپ کی باڈی میں ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ ہیٹ اینڈ ٹولرنس یہ کیا ہوگی, یہ کین ناٹ ٹولریٹڈ کول ٹمپریچر, مطلب یہ کول ٹمپریچر کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا کیونکہ اس کی باڈی میں بھی کول ٹمپریچر ہے, اور اگر باہر بھی ہو گیا تو پھر انزائم تو ڈینیچر ہو گیا نا, اسی وجہ سے. تو فزیالوجی یہی ہے کہ دا پرائمری فنکشن دا پرائمری فنکشن آف دا تائرائڈ از پروڈکشن آف ہارمون T3 اینڈ T4 اینڈ کیلسیٹونین. یہ تو آپ کو پتہ ہے. اپ ٹو 80% آف دا T4 is converted to T3. سمجھ گئے اسٹوڈنٹس کی 80% T4 پروڈکشن ہو جاتی ہے لیکن وہ کنورٹ ہو جاتی ہے T3 میں, ٹھیک ہے, کیونکہ T3 ایکٹیو فارم ہے, ٹھیک ہے, بائی آرگن سچ ایز دا لیور, کڈنی اینڈ سپلین, ٹھیک ہے. پھر کڈنی اور سپلین اور لیور یہ سب چیزوں میں یہ کیا ہوتی ہے, یوز ہوتی ہے. T3 از سیورل ٹائم مور پاورفل دین کیا T4. سمجھ گئے اسٹوڈنٹس کی T3 بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ کیا وہ ہے, پاورفل ہے, کس چیز کے, T4 سے. فیڈ بیک یہی ہے کہ دا پروڈکشن آف تائروکسن مین جو T4 ہوتی ہے نا, اینڈ ٹرائی آئیڈو تائرونین مین T3 از ریگولیٹڈ بائی تائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیزنگ بائی دا کس چیز کے, انٹیریور پیچوٹری. تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تائرائڈ کی اسٹیمولیٹنگ ہارمون ہے وہ کس جگہ سے ریلیز مطلب سیکریٹ ہوتی ہے, وہ انٹیریور پیچوٹری سے, لیکن اس کی جو پروڈکشن کرا دیتی ہے وہ تائرائڈ گلینڈ پہ ایک کرتے ہیں اور T3 اور T4 کو بناتے ہیں. پھر کیا ہے کہ دا تائرائڈ اینڈ تائروٹروپس فارم ا نیگیٹو فیڈ بیک لوپ. TSH production is suppressed when the T4 level is high. دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتی ہے, یہ ایک لوپ ہے, بعد میں ہم آپ کو دکھائیں گے, ٹھیک ہے, کہ اگر نیگیٹو فیڈ بیک یہ ہو گیا نا کہ مطلب T4 کی لیول جب زیادہ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, کس وجہ سے, کوئی بھی مطلب زیادہ اسٹیمولیشن وغیرہ TSH نے زیادہ اسٹیمولیٹ کیا ہوا ہے, اسی وجہ سے T3 کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے. تو جب T4 کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے نیگیٹو فیڈ بیک کرا دیتی ہے اور ہائپوتھیلمس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں, تاکہ ہائپوتھیلمس اور اسی طریقے سے جو پیچوٹری گلینڈ ہے تاکہ وہ کم سے کم TSH کی اسٹیمولیشن کر لیں, اسی وجہ سے پھر T3 اور T4 زیادہ نہیں بنے گا, ٹھیک ہے. تو نیگیٹو فیڈ بیک ہے, مطلب ایکٹیویٹی زیادہ ہوا ہے اس کو کم کرنے کے لیے جو اسٹیمولس آتے ہیں اس کو ہم نیگیٹو فیڈ بیک لوپ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. دا TSH پروڈکشن ایٹ سیلف کیا کہ ماڈولیٹڈ بائی تائروٹروپین ریلیزنگ ہارمون, ٹھیک ہے.
یہ ہائپوتھیلمس سے اس کو اسٹیمولیشن آتی ہے اور پھر یہ اسٹیمولیشن ٹی ایس ایچ کو پروڈیوس کرتے ہیں اور ٹی ایس ایچ پر آتے ہیں ہمارے گلینڈ سے T3 اور T4 کی پروڈکشن کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے. when it is produced by the hypothalamus and secreted at the increased rate of the stimulation such as the cool exposure to stimulate جو thermogenesis ہے. دیکھیں جب ہائپوتھائرائڈزم ہو جاتی ہے تو ہائپوتھائرائڈزم میں اس کی انٹرنل ٹمپریچر کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی میٹابولزم کم ہوا ہے نا. تو میٹابولزم جب کم ہوئے اس کی وجہ سے اگر باہر انوائرمنٹ میں بھی اس کو کوئی بھی مطلب ٹمپریچر کم ہوا نا تو پھر ہمارا باڈی پھر اس کے لیے ہومیوسٹیسس میکینزم کرے گا. سمجھ گئے سن. تو اس کی وجہ سے تھرموجینیسس مین ہیٹ پروڈکشن کروائے گا. پھر کی جو پیتھوفیزیالوجی آف ہائپوتھائرائڈزم ہے تو کین بی پرائمری ان ایکوائرڈ. دیکھیں یہ پرائمری بھی ہو سکتی ہے اور ایکوائرڈ بھی ہے مطلب وہ باہر سے بھی لگتی ہے. اور پرائمری کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پرائمری مقصد یہ ہے کہ جہاں سے T3 اور T4 پروڈیوس ہوتی ہے مطلب تھائرائڈ گلینڈ سے اس میں کوئی بھی ایب نارمیلٹی ہے. اسی وجہ اگر ٹیومر ہے تو ٹیومر کی وجہ سے زیادہ پروڈکشن یا کم پروڈکشن ہو جاتی ہے. اس کنڈیشن میں کم پروڈکشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے پرائمری کا مقصد یہ ہے کہ یہ خود جو آرگن سے پروڈیوس ہوتی ہے اس میں کوئی بھی ڈیفیکٹ ہے نہ کہ پیچورٹی میں یا ہائپوتھیلمس ہے. ہائپوتھیلمس اور پیچورٹی سے اسٹیمولیشن ٹھیک آ رہا ہے لیکن جو گلینڈ ہے وہ گلینڈ پہ افیکٹ ہوا ہے. تو immunoglobulin bind with receptor in epithelial cell and destroy the receptor thyroperoxidase antibody cause entire gland destroy. ٹھیک ہے. inflame and atrophy کا جو کیا ہے کہ ہس ہیماٹوسس جو ہیماٹوس تھائرائیڈائٹس ہوتے ہیں نا تو یہ بھی ایک آٹو ایمونیم ڈس آرڈرس ہے جو کہ ہمارا باڈی جو ہے وہ ہمارا باڈی آٹو اینٹی باڈی بنا دیتی ہے اور اپنی جو خود کی جو تھائرائڈ گلینڈ ہے اس پہ افیکٹ کرا دیتی ہے اور اس میں انفلیمیشن اور جو سیلس ہے وہ اس کیا کرا دیتی ہے وہ ایٹروفی کروا دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیماٹوس جو ایک تھائرائیڈائٹس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے بعد میں. یہ نارملی جو سائیکلس ہے اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کی ذہن کلیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ تھائروپن ریلیزنگ ہارمون کہاں سے آتی ہے ہائپوتھیلمس سے آتی ہے. پھر یہ پیچورٹی سے ٹی ایس ایچ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون ریلیز کرا دیتی ہے اور وہ تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون کس چیز پہ مطلب ایک کرتے ہیں اس جگہ سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تھائرائڈ گلینڈ پہ ایک کرتے ہیں. تھائرائڈ گلینڈ سے T3 اور T4 پروڈیوس کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے. لیور ادر آرگن میں چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے T3 اور T4 واپس جو ہے اگر زیادہ ہوئے تو بلڈ سٹریم میں جو ہے وہ T3 اور T4 بلڈ سٹریم میں واپس آ جاتی ہے اور یہ T3 اور T4 پھر نیگیٹو فیڈ بیک سٹیمولیشن کرا دیتی ہے تاکہ T3 اور T4 جو ہے وہ کم بنایا جائے. تو جب یہ کم بنے گا نا تو یہ جب کم بنے گا تو اس کی وجہ سے پھر یہ کم بنے گا یہ بھی کم بنے گا. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہ لوپ ہو گیا. پھر آتے ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیزیز کاز ہوتی ہے ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو گائٹر ہوتی ہے. تو گائٹر کیا ہے کہ نان ٹاکسک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو it is a swelling of the neck or a larynx resulting from enlargement of thyroid gland mean thyromegaly. Inflammation یا کہ enlargement of a thyroid gland. ٹھیک ہے. associated with a thyroid gland that is not functioning properly. جب تھائرائڈ گلینڈ جو ہے وہ انلارج ہو جاتی ہے تو پھر مطلب صحیح طریقے سے وہ اپنا فنکشن نہیں پرفارم کرتے. تو ورلڈ وائڈ جو ہے اوور 90.54 جو ہے 54% کیسز آف گائٹر آر کازڈ بائی آیوڈین ڈیفیشنسی. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آیوڈین ڈیفیشنسی کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے آ سکتی ہے. تو دیکھیں یہ نارمل جو ہے اس نے اسٹرکچر ڈرا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ نارمل تھائرائڈ ہے اور اسی طریقے سے ایک گائٹر پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے کہ وہ سویل ہوا ہے. ٹھیک ہے. پھر سائن سمٹم کیا ہے کہ ویٹ گین ڈیفیسٹ ہو جاتی ہے. مطلب ویٹ گین اسی لیے کرے گا جو چیزیں وہ کھائے گا تو میٹابولزم تو نہیں ہو رہا نا. جب میٹابولزم نہیں ہو رہا تو پھر جو پیٹس پروٹین کاربوہائیڈریٹ وغیرہ لیتے ہیں وہ ڈپازٹ خود بخود آپ کے باڈی میں ڈپازٹ ہو رہی تھی. اسی وجہ سے
پھر ویٹ بڑھے گا. پور ایپیٹائٹس اینڈ کولڈ انٹالرنس. پور ایپیٹائٹ اسی لیے آپ کو ہوگا نا کہ مطلب آپ کو مطلب جو بھی چیز کھاتے ہیں وہ آپ کی باڈی میں ہی رہتے ہیں, وہ ڈائجسٹ نہیں ہوتے. جب ڈائجسٹ نہیں ہوتے تو پھر آپ پیٹ ہی اپنے آپ کو پیل کریں گے, ٹھیک ہے. پھر کولڈ انٹالرنس اسی لیے کو, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوتی ہے کولڈ انٹالرنس؟ اسی وجہ سے کہ آپ کی باڈی میں ٹمپریچر کم ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے, میٹابولزم کم ہونے کی وجہ سے مسئلہ کریٹ ہو جاتی ہے. کانسٹیپیشن بھی اسی لیے کہ آپ کی جتنے بھی جی ٹی کی موٹیلیٹی ہوتی ہے وہ پھر کم ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. لیتارجی ہو جاتی ہے, پھر آپ سست اپنے آپ کو فیل کیونکہ آپ کے سیل کو انرجی وغیرہ تو نہیں ملتے نا. ہاو ایور دیز سمٹم آر آفٹن نان اسپیسیفک اینڈ ہارڈ ٹو ڈائگنوز. مطلب اس کی سمٹم ہم ڈائگنوز نہیں کرتے, لیکن اس نے ایک کنڈیشنل سا سمٹم آپ کو بتایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں کہ جو گائڈر کی پیتھوفیزیالوجی ہے, ٹھیک ہے. تو پیچوٹی گلینڈ ٹی آر ایچ اینڈ ٹی مطلب تھائرائڈ ریلیزنگ ہارمون اینڈ تھائرائڈ انہیبٹنگ ہارمون, ٹھیک ہے. یہ ہائپوتھیلمس سے آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور پیچوٹی سے ٹی ایس ایچ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے, وہ تھائرائڈ گلینڈ ریسیپٹر پہ ایک کر دیتے ہیں اور تھائرائڈ گلینڈ ہارمون جو ہے T3 اینڈ T4 پہ ریلیز ہوتی ہے. تو اس ریلیز ہونے کی وجہ سے کیا ہو جاتی ہے, which are synthesized by iodination of thyroxine. Mean iodine move from plasma to thyroid cells through sodium and iodide receptor, ٹھیک ہے. This mechanism is controlled by the TSH ہارمون. دیکھیے آپ کے بلڈ میں تو مطلب آیوڈین وغیرہ تو ریوالو ہوتے نا, تو آیوڈین سے پھر آیوڈائڈ بنانا یہ بھی کیا ہے مطلب پراکسیڈیز کی کام ہے, ٹھیک ہے. وہ جب آیوڈائڈ بن جاتی ہے تو یہ آیوڈائڈ پھر تھائرائڈ سیل کے اندر چلے جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور تھرو دا سوڈیم, ٹھیک ہے. اور جب مطلب یہ سوڈیم اینڈ آیوڈائڈ سپوٹر ہوتی ہے, ایک میکینزم ہے, ٹھیک ہے. اس میکینزم کی وجہ سے تھرو دا ٹی ایس ایچ ہارمون جو کہ یہ ریگولیٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو پتہ ہے ٹی ایس ایچ اگر پیچوٹی سے زیادہ بنے گا تو پھر آپ کی T3 اور T4 بھی زیادہ بنے گا, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ریگولیٹ کرتا ہے T3 اور T4 کی پروڈکشن. ڈیو ٹو آیوڈین ڈیفیشنسی ہائپرپلیزیا ہاپا تھائرائڈ ٹو کمپنسیٹ فار ڈیکریز ایفیکیسی. دیکھیں کہ آیوڈین کی کمی کی وجہ سے گائڈر اسی لیے امپلام ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ جو آیوڈین ہے وہ اپنے فار ایگزامپل دیکھیں یہ اس کی سرفیس ایریا اتنا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کو زیادہ سے زیادہ تو آیوڈین میکزیمم جو ہے 3 آیوڈین آئیں گے. اگر اس نے اپنے جو سرفیس ایریا ہے تو ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے اپنے سرفیس ایریا تھائرائڈ گلینڈ انکریز کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, انلارج کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ آیوڈین ہمارے اندر آ جائے, کیونکہ اس کے آیوڈین کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے نا. تو اس کی وجہ سے وہ کمپنسیٹلی جو ایپیکیسی ہے جو اس کی کام ہے, مطلب کیا ہے کام اس کا کیا ہے T3 T4 کی پروڈکشن, لیکن اس کی آیوڈین نہیں ہے تو پھر T3 T4 کی ایپیکیسی جو میکزیمم پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. اور ہائپرپلیسیا اسی لیے کہ وہ اپنے سرفیس ایریا کو بڑھاتا ہے تھائرائڈ گلینڈ, ٹھیک ہے, تاکہ زیادہ سے زیادہ آیوڈین کی پیک اپ کرا لیں. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ دس ریگولیشن ڈسٹرب بائی پرائمری اینڈ سیکنڈری کاز. تو پرائمری کاز یہ ہے کہ یہ خود جو گلینڈ ہے تھائرائڈ اس میں کوئی بھی نارمل ٹیومر وغیرہ آ گیا, یا سیکنڈری مین جو پیچوٹی گلینڈ ہے اس سے ٹی ایس ایچ جو ہارمون ہے وہ اس میں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ صحیح طریقے سے سیکریشن نہیں ہوتی. تو یہ 2 کاز ہے, ٹھیک ہے. پرائمری کاز پرابلم از دا تھائرائڈ گلینڈ, یہ ہم نے بتایا ایٹ اٹ سیلف, اینڈ سیکنڈری کاز دا پرابلم اٹ از ہائپوتھیلمس اینڈ پیچوٹی گلینڈ, ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس ہائپو تھائرائڈزم کی کیا ہے ایک ڈس آرڈر سے کریٹنزم ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر آتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کریٹنزم ہوتی ہے, تو جو کریٹنزم ہوتی ہے یہ بھی ہمارے پاس ہائپو تھائرائڈزم کنڈیشن میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو اٹ از اے کنڈیشن آف اے سیویرٹی شنٹ ان فزیکل اینڈ مینٹل گروتھ ڈیو ٹو انٹریٹڈ کنجنٹل ڈیفیشنسی آف اے تھائرائڈ ہارمون. کنجنٹل ہائپوتھائرائڈزم اٹ از دا موسٹ کامن نیونیٹل انڈوکرائن ڈس آرڈر. دیکھیے ہمارے پاس کریٹنزم جو ہوتی ہے نا, یہ جب اکر ہوتی ہے تو یہ کون سی کنڈیشن میں, یہ سب سے پہلے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ جو کنجنٹل مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. کنجنٹل کا مقصد یہ ہے کہ جو برتھ کے ٹائم پہ کیا ہوا ہے
کوئی بھی ڈیفیکٹ اس میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے اس کی قد جو ہوتی ہے وہ شنٹن ہو جاتی ہے، کم پر رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی جو مینٹل گروتھ ہو جاتی ہے وہ پھر نہیں ہوتی، کم مطلب رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کنجنٹل ہائپوتھائرائڈزم کنڈیشن سے کون سے ڈیزیز اکر ہوتی ہے؟ کریٹینزم، ٹھیک ہے. تو اسٹڈی ہے رپورٹڈ اے چینج ان دا ایپیڈیمیولوجی، ٹھیک ہے. تو مطلب اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے کہ یہ کس طریقے سے آیا ہوا ہے. تو اس کی رزلٹ میں ود ا ڈبلنگ ان انسیڈنس ٹو اراؤنڈ 1 ان جو 1500 جو ہے لاکھ نیو برتھ. دیکھیں ہمارے پاس اس نے جو 1500 مطلب کوئی ایک ریجن نے اس نے ریسرچ کیا ہوا ہے کہ جب نیو بورن پیدا ہوتے ہیں نا تو اس میں ایک جو پرسن تھا وہ کریٹینزم کے شکار ہوتا تھا، ٹھیک ہے. پھر کہ اس کی جو کازز ہوتی ہے، مطلب وہ کس وجہ سے کاز ہوتی ہے کریٹینزم، تو مسنگ، کبھی بھی مسنگ آ جاتی ہے، پورلی فارم ایک بیبی بن جاتی ہے، یا ایب نارملی اسمال تھائرائڈ گلینڈ، ٹھیک ہے. تو یہ جب بن جاتی ہے تو اس کی وجہ سے صحیح طریقے سے تو تھائرائڈ گلینڈ کی جو ہارمون ہے T3 T4 وہ پروڈکشن نہیں کرے گا نا. دوسری جو کاز ہے وہ ہمارے پاس جینیٹک ڈیفیکٹ دیٹ افیکٹ تھائرائڈ ہارمون پروڈکشن، ٹھیک ہے. تو تھائرائڈ ہارمون پروڈکشن کے بھی مسئلہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. ٹو لیٹل آیوڈین ان دا مدر ڈائٹ ڈیورنگ پریگنینسی. اگر ایک مدر ایسا ہو کہ وہ صحیح طریقے سے آیوڈین نہیں لے رہا ہو پریگنینسی ٹائم میں، تو اس کو یہ ہائپوتھائرائڈزم اور کریٹینزم کی مسئلہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. مطلب جو بھی بیبی اس کی پیٹ پر ہے اس کو کریٹینزم ہوگی، ٹھیک ہے. پھر کیا کہ ریڈیو ایکٹیو، دیکھیں اس کنڈیشن کو دیکھیں اس ٹائم تو بیبی نارمل ہوں گی، کیونکہ جو بھی ماں مطلب کیا ہے جو آیوڈین لیتا ہے وہ تھرو امبیلیکل کارڈ کے تھرو جو ہے اس کو بلڈ جاتے ہیں، ماں سے جو بھی بلڈ ہے وہ بیبی کو جاتے ہیں. لیکن جب بیبی پروڈیوس ہو جاتے جب برتھ ہو جاتی ہے تو برتھ سے بعد اس کی جب اپنی تھائرائڈ گلینڈ کام کرنا سٹارٹ کرا دیتی تو اس ٹائم تو پھر تھائرائڈ تو ایک مطلب کمپلیٹ ڈیولپ نہیں ہوگا نا، تو اسی وجہ سے پھر مسئلہ اس کو کریٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کی جو T3 اور T4 کی میکینزم ہے وہ نہیں ہوگی اس کے باڈی میں. مطلب جب T3 اور T4 کی میکینزم نہیں ہوگی تو میٹابولزم نہیں ہوگی، بہت زیادہ مسئلے آ سکتے، ٹھیک ہے. ریڈیو ایکٹیو آیوڈین آر این جو تھائرائڈ ہے، ٹھیک ہے، اینٹی تھائرائڈ ٹریٹمنٹ فار تھائرائڈ کینسر ڈیورنگ پریگنینسی، ٹھیک ہے. تو یہ پر ریڈیو ایکٹیو جو آیوڈین ہے یہ بھی ایک پروسیجر ہے جو کہ ہم اس کو آیوڈین دیتے ہیں، اور آیوڈین جب ہم دے دیتے ہیں تو تھائرائڈ گلینڈ میں چلے جاتے ہیں، اور تھائرائڈ گلینڈ میں جہاں بھی مطلب ایب نارمل ماس وغیرہ بن جاتی تو وہ ایب نارمل ماس اس ریڈیشن کے تھرو پھر کل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایب نارمل سیل بنتے ہیں، ٹھیک ہے. یوز آف میڈیسنز دیٹ ڈسٹرب تھائرائڈ ہارمون پروڈکشن سچ ایز اینٹی تھائرائڈ جو ڈرگس ہے، فار ایگزامپل جو سلفونامائڈس ہے، ٹھیک ہے، لیتھیم ہے، یہ ہم ڈیورنگ دا پریگنینسی دیتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر سمٹمز کیا ہو سکتی ہے کریٹینزم کے؟ تو سمٹم انکلوڈ جو تک ہوتی ہے، پروڈوڈنگ ٹنگس ہوتی ہے، اس کی جو ٹنگس ہوتی ہے وہ باہر کی طرف نکلی ہوئی ہوتی ہے، پور فیڈنگ کرا دیتی ہے، ٹھیک ہے. اور چوکنگ ایپیسوڈک، مطلب جو کوئی بھی چیز کھاتا ہے نا تو وہ ڈائریکٹلی چوکٹ کرا ہوتا ہے. چوکنگ اس لیے کہ اس کی جو ہائپوتھائرائڈزم ہوتی ہے نا، تو ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے اس کی جو گائڈر ہوتی ہے وہ مطلب جو تھائرائڈ گلینڈ ہوتی ہے تھوڑا سا انلارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اسی وجہ سے جو بھی کچھ چیز کھاتے ہیں تو اسوفیگس وغیرہ اس کی افیکٹ ہوتی ہے. تو کنسٹیپیشن بھی زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کو صحیح طرح پراپر طریقے سے نیوٹریشن نہیں ملتی. جو نیوٹریشن نہیں ملتی تو اس کی جو جی آئی ٹی کی موٹیلٹی ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے نا. پھر کہ پرولونگ جانڈائٹس ہو جائے، جانڈائٹس اسی لیے کہ اس کی لیور میں مسئلہ ہو جاتی ہے نا، سمجھ گئے. پھر کیا ہے کہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے، تو یہ تو ہم نے پڑھا شارٹ اسٹریچر ہو جاتی ہے. دیکھیں یہ ہے اس کی اسٹرکچر، اس کو دیکھیں، سمجھ گئے اسٹوڈنٹ. پھر ہم آتے ہیں کہ جو میگزیڈیما ہوتے ہیں، تو ہائپوتھائرائڈزم سے ہم نے 3 ڈیزیز پڑھا، ٹھیک ہے. یہ 3 نمبر ڈیزیز ہم پڑھتے ہیں کہ میگزیڈیما. تو ہائپوتھائرائڈزم مارک بائی ڈرائی اسکن اینڈ سویلنگ، ٹھیک ہے، اراؤنڈ
لپس اینڈ نوز ایز ویل ایز دا مینٹل ڈسٹوریشن. دیکھیں میگزیڈیما میں یہ ہوتا ہے کہ یہ ہائپوتھائرائڈزم کی وجہ سے کاز ہوتی ہے. اس کی اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے. ڈرائی اسی لیے ہو جاتی ہے کیونکہ اس کی باڈی میں میٹابالزم تو نہیں ہو رہا نا. جب میٹابالزم نہیں ہو رہا تو پھر اس کی جو مطلب جتنے بھی ہیٹ وغیرہ ہوتی ہے آپ کی باڈی سے نکلتے ہیں سویٹس وغیرہ, تو یہ پھر نہیں بنے گا. تو آپ کی باڈی کیا ہوں گی, ایک بریٹل سا بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, ڈرائی بن جاتی ہے. سویلنگ جو لیپس ہوتی ہے یا نوز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یا مینٹل جو ہے پھر اس کی ریٹارڈیشن اکر ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. پھر سائن سمٹم اس کی کیا ہو جاتی ہے. لیکن آپ نے ایکسکیوز کے لیے یاد رکھنا ہے کہ میگزیڈیما میں جو ہے مین جو چیز افیکٹ ہوتی ہے وہ مینٹل ڈسٹوریشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سائن سمٹم یہ ہے کہ میگزیڈیما کین اکر ان دا لوور لیگز, مطلب جو ہے کہ پری تھیبیل میگزیڈیما, ٹھیک ہے, مطلب یہ بھی لیگز میں بھی ہو سکتی ہے انفلیمیشن, ٹھیک ہے. اینڈ بیہائنڈ دا آئی, یہ سائن سمٹم ہے کہ پری تھیبیل میگزیڈیما, ٹھیک ہے, لوور لیگ میں. اینڈ ایگزوتھلمیا یا ایگزوتھلمیوسس مین جو آئیز ہوتی ہے وہ پروٹروڈ ہو جاتی ہے. تو یہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ یہ کس وجہ سے پروٹروڈ ہوتی ہے. تو یہ ایک ایکسٹرا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے باڈی میں آپ کو پتہ ہے کہ میکوپولیسیکرائڈس ہوتی ہے نا, تو وہ میکوپولیسیکرائڈ جو انزائم ہے مطلب ان دا فارم آف پروٹین ایک فارم, ٹھیک ہے. تو انزائم پہلے خود بھی ایک پروٹین ہے, تو وہ پروٹین مطلب کہ اس کی جو آئس ہوتی ہیں اس میں آ جاتی ہے اور ڈیپازٹ ہو جاتی ہے. میکوپولیسیکرائڈ نیم یاد رکھے, ٹھیک ہے. جو پریتیبیل تھا یہ ہے ہمارے پاس ہے پریتیبیل میگزیڈیما, ٹھیک ہے. اس کو دیکھو پاؤں کو. پھر ہمارے پاس پیتھوفیزیولوجی کیا ہے میگزیڈیما کی. تو میگزیڈیما ریزلٹ فرام دا ایکومولیشن آف انکریز اماؤنٹ آف ہائیلورونک ایسڈ اینڈ کونڈرونک سلفیٹ ان دا ڈرمس ان بوتھ لیشنس اینڈ نارمل اسکن. تو آپ کو پتہ ہے کہ میگزیڈیما میں جو ہائیلورونک ایسڈ ہوتی ہے یا کونڈرونک سلفیٹ ہوتی ہے یہ کون سے ریجن میں پریزنٹ ہوتی ہے. یہ موسٹلی جو سائناویل جوائنٹس ہوتی ہے نا, اس جوائنٹ میں یہ فلوئڈ موجود ہوتی ہے, ٹھیک ہے, یہ ایسڈ موجود ہوتی ہے. تو یہ آپ کے باڈی کے جو سرفیس ہوتی ہے اس سرفیس میں زیادہ آ جاتی ہے. اسی وجہ سے جو جگہ پہ میگزیڈیما کر ہوتی ہے تو وہ سویل سا بھی آ جاتی ہے اور یہ ریڈنس بھی شو کرے گا, ٹھیک ہے. کہ دا میکینزم دیٹ کاز میگزیڈیما اسٹل ناٹ یٹ انڈرسٹینڈ, مطلب اس کی میکینزم انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی تک. آل دوز اینیمل ماڈل study suggests that thyroid hormone affect the synthesis and catabolism of mucopolysaccharides and collagen by جو dermal فائبروبلاسٹ ہوتی ہے. تو میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پاس جو میوکوپولیسیکرائڈ ہوتی ہے ہمارے باڈی میں کیٹابالزم کی تھرو جو ہے وہ آپ کی باڈی بنا دیتی ہے نا. تو یہ میوکوپولیسیکرائڈ جو ہے پھر چلی جاتی ہے اور جو جگہ مطلب آئیس کے بیہائنڈ وہ اکمولیٹ ہو جاتی ہے یا لیگز میں بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو جو یہ کون سا سیل پروڈیوس کرتے ہیں جو میوکوپولیسیکرائڈ ہے, یہ فائبروبلاسٹ, ٹھیک ہے, جو آپ کی ڈرمل سیل مطلب جو ڈرمس ہے اس میں پریزنٹ ہوتی ہے. پھر لیبورٹری فائنڈنگ کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انکریز سیریم ٹی ایس ایچ لیول تو نہیں ہے. دیکھیں ٹی ایس ایچ لیول ہم نے یہ ڈیزیز کس کی ہے, ہائپوتھائرائڈزم مین جو T3 ہے اور T4 ہے وہ ڈیکریز ہوں گے. اس کو دیکھو, اس ریلیشن کو, اس پوائنٹ کو دیکھو, دیکھیے سوری اس پوائنٹ کو دیکھو, ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو دیکھو. یہ سیکنڈری کہاں سے, سیکنڈری مین جو پیچوٹری گلینڈ ہوتے یا ہائپوتھیلمس ہو گیا. اس سے یہ تو ٹھیک ہے لیکن مسئلہ کس جگہ میں آیا ہوا ہے, مسئلہ اس کی گلینڈ میں آیا ہوا ہے, اسی لیے T3 T4 کی کمی آ جاتی ہے. تو نارملی اگر ہم بات کر لیں تو جب TSH جو سٹیمولیٹنگ ہارمون ہے پیچوٹری سے جب یہ زیادہ آ جائیں گے نا انکریز سیریم, تو یہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ T3 اور T4 زیادہ بن جائے, لیکن اس کی جو خود کی اپنی گلینڈ ہوتی ہے اس میں مسئلہ ہے. سمجھ گئے اسٹوڈنٹس, بات سمجھ میں آئی. ڈیکریز سیریم فری تھائروکسین, ٹھیک ہے, جو مطلب T4 ہو گیا. تو T4 تو انیکٹیو فارم ہے, اگر وہ زیادہ بھی ہو جائے تو اس کوئی بھی مسئلہ تو نہیں ہوگا نا. ڈیکریز بیمار جو ہے ویسل میٹابولک ریٹ میٹابولزم کم ہو جاتی ہے. ایلیویٹڈ جو سیرم کولیسٹرول لیول ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس, ہم نے ہائپوتھائرائڈزم
کیا ہوا ختم کیا ہوا ہے. پھر ہم آتے ہیں کہ ہائپر تھائرائڈزم کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ہائپر تھائرائڈزم سے پہلے مطلب یہ ہے کہ T4 اور T3 کی جب زیادہ اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز کاز ہوتی ہے جو کہ ہم گریوز ڈیزیز کے نام سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹ از این آٹونیمونیم ڈیزیز موسٹ کامنلی افیکٹڈ دا تھائرائڈ frequently causing it to enlarge twice its size and more greater. ٹھیک ہے, become overactive in related hyperthyroidism. تو یہ جب آپ کی آٹو ایمونیم سسٹم خود اپنی جو گلینڈ ہوتی ہے تھائرائڈ اس پہ افیکٹ کرا دیتی ہے اور اس میں انلارجمنٹ کاز کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی آٹو ایمیون ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, جس طرح ہم نے پہلے جو مطلب ڈیزیز پڑھا, کون سا ڈیزیز تھا ہمارے پاس, جو کریٹینزم تھا. ٹھیک ہے, تو ٹاکسک گارٹر جو a goiter that is associated with hyperthyroidism is described as a toxic goiter. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس کیا ہے کہ goiter یہ کسی کہ یہ ہائپر تھائرائڈزم کو ایسوسیٹ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہ ٹاکسک گائٹر ہے. ٹھیک ہے, ٹاکسک گائٹر کس لیے کہ ایگزامپل آف ٹاکسک گائٹر انکلوڈ ڈیفیوز ٹاکسک گائٹر گریو ڈیزیز. ٹھیک ہے, ٹاکسک ملٹی نیوڈولر گائٹر آ جاتی ہے, مطلب اس کی جو نیوڈولس ہوتی ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے کیا کہ ٹاکسک ایڈینوما فلمبر جو ڈیزیز ہوتے ہیں, فلمبر ایک ہمارے پاس ڈیزیز ہے جو کہ جب ایڈینوما مطلب ایب نارمل گروتھ. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ فلمبر ایک ڈیزیز ہے جو کہ ٹاکسک ایڈینوما سے ہی بنتی ہے. ٹھیک ہے, پھر سمٹمس کیا ہے, such as increased heartbeat and muscle weakness, disturbed sleep and irritability. It is called also affect the eyes, causing bulging جو eyes ہوتی ہے مطلب exophthalmos ہوتی ہے. It is affected other system of the body including the skin, heart, circulation and nervous system. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے باڈی کی جتنی بھی آرگن ہے اس کو اور زیادہ کیا کہ ایکسائٹیڈ کرواتے ہیں, اسی لیے کہ کیا کہ آپ کی ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے آپ کی میٹابولزم زیادہ ہو جاتی ہے اسی وجہ سے. پھر یہ اس کی کہ سمٹمس ہے کہ نروسنس آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, ویٹ لاس ہوں گی کیونکہ میٹابولزم زیادہ ہے, جو بھی فوڈ وغیرہ ہماری باڈی میں آتے ہیں وہ میٹابولائز کروا دیتے ہیں اور پھر انرجی بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پیٹیگ آ جاتی ہے, ہیئر لاس, ویکنیس آ جاتی ہے, ٹیکپنیا مطلب آپ کی ہارٹ ریٹ جو ہے زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ آکسیجن اور گلوکوز کی ڈیمانڈ زیادہ ہے آپ کا باڈی کے لیے. پالپیٹیشن, آپ کو گھبراہٹ فیل ہوں گے. ٹھیک ہے, پروکسیمل مایوپیتھی ہوں گے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی جو مسلس ہوتی ہیں نا پھر اس میں مسئلے وغیرہ آ جاتی ہے کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کنٹریکشن, ریلیکسیشن, ریفلیکس جو ہے وہ ڈسٹرب ہوں گی جب ہائپر تھائرائڈزم ہوگا. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے کہ ہیٹ انٹالرنس ہوگی. ہیٹ انٹالرنس اسی لیے کہ اس کی باڈی میں میٹابولزم زیادہ ہے, میٹابولزم کی وجہ سے آپ کی باڈی میں زیادہ ہیٹ بنتے ہیں, تو اس ہیٹ کی وجہ سے آپ اگر باہر بھی ہیٹ زیادہ ہو تو پھر آپ کو کیا ہے کہ کمفرٹیبلٹی فیل نہیں ہوں گی, آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. وارم اینڈ موئسچر اسکن. ٹھیک ہے, اینڈ ایکسیسو سویٹنگ آ جاتی ہے, ہائپر کینیسس ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایک مطلب جو اسٹیمولیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو ڈسپنیا ہو جاتی ہے, شارٹنس آف بریتھ ہو جاتی ہے, اسٹیر اینڈ جو لیگ ہوتی ہے, لیڈ اٹریکشن ہوتی ہے, اینڈ ایگزوپتھلموسس مین. تو یہ پوائنٹ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایگزوپتھلموسس جو ہے گریپ ڈیزیز میں ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جو ہے ڈائریا ہو جاتی ہے, ایموشنل جو ہے ارریٹیبلٹی ہو جاتی ہے, انسومنیا بن جاتی ہے انسان. ٹھیک ہے, مطلب جو صحیح طریقے سے پھر وہ سلیپ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, انیبلٹی ٹو سلیپ پراپرلی. ٹھیک ہے, پھر کیا ہے اس کو ہم انسومیا کہیں گے. ہائپر ایکٹیو ریفلیکسر مطلب اس کی میٹابولزم زیادہ ہے, سوڈیم اور پوٹاشیم کی انٹیک آؤٹیک بہت پانسلی ہوتی ہے, اسی وجہ سے ہائپر ریفلیکسز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, مطلب آپ کی باڈی سینسیشن زیادہ ہو جاتی ہے, پور کنسنٹریشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کی انٹرنل باڈی تو مسئلہ ہے نا اسی وجہ سے. پھر کیا ہے کہ تھائرائڈ انلارجمنٹ ان موسٹ کیسز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اینڈ اولیگو مینیوریا میں جو فیمیل میں جو مینسز آ جاتی ہیں نا تو مینسز کی پر کمی واقعہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کو مینسز وغیرہ بہت زیادہ ڈیلے ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے, ہائپر تھائرائڈزم کی وجہ سے. تو
جو پیتھوفیزیالوجی آپ ہائپر تھائرائڈزم ہے نا، تو نارملی ود ان دا لیمف نوڈ اینٹیجن جو پریزنٹنگ ٹی سیلس آر پریزنٹ، ٹھیک ہے. تو نارملی ہمارے کیا ہوتے ہیں کہ ٹی سیل تو پریزنٹ ہوتی ہیں. وہ ٹی سیل کیا کراتے، مطلب یہ ایز اے اینٹیجن اپنے کیا کہتے ہیں، مطلب لیمف نوڈ اینٹیجن پریزنٹنگ سیل ہے. تو آپ کو پتہ ہے ٹی سیل کا کام کیا ہے کہ کوئی بھی باہر سے آئے گا وہ اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا. ڈیورنگ انفیکشن جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیلس ہوتی ہے ایکٹ لائک اے ٹی ایس ایچ ریسیپٹر. ایز اے ریزلٹ ٹی سیل پروڈیوس بی سیل اینڈ دین بیکم پلازما سیلس. ٹھیک ہے. دیکھیں نارملی تو جو ہے جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیلس ہوتی ہے وہ کیا کرا ہے، وہ باہر کی جو بھی چیز آتے ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ ایسا کرتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ جو اینٹیجن پریزنٹنگ سیل ہے یہ اپنے آپ کو ان دا فارم یہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹی ایس ایچ ریسیپٹر کی وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی وجہ. اسی طرح پھر اس کی ریزلٹ میں جو T3 مطلب یہ بی سیل بنے گا اور پلازما میں وہ ریوالو ہوگا. جب وہ پلازما میں ریوالو ہوگا تو دیکھیں پلازما سیل میک ٹی ایس ایچ ریسیپٹر اینٹی باڈیز آل اراؤنڈ دا باڈی، پارٹیکولرلی اٹ ول کاز ایڈیما ان آئیز اینڈ لیگز. پھر یہ آپ کی ٹی ایس ایچ جو ریسیپٹرس ہیں، ٹھیک ہے، وہ خود اپنی آٹو اینٹی باڈی بنا دیتی ہے اور جہاں پہ بھی مطلب وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ آئیز اور یہ مختلف قسم کے ریجن میں ڈپازٹ ہو جاتی ہے اور ایڈیما بن جاتی ہے. تو ایڈیما کس وجہ سے؟ کیونکہ انٹرسٹیشل اسپیس میں زیادہ سے زیادہ پلازما چلے جاتی ہے، بلڈ چلے جاتے ہیں نا، جو پلازما ہوتی ہے وہ چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کی کہ ان ہائپر تھائرائڈزم دا فولیکولر سیل بیکم سکویز and tall and also cause infiltration of the T lymphocyte which produce inflammatory mediator and lead to inflammation. تو نارملی یہی ہے کہ جب ہائپر تھائرائڈزم آکر ہو جاتی ہے نا تو اس کی وجہ سے پھر جو فالیکولر سیلز ہوتی ہے، فالیکولر سیل سے جو T3 اور T4 بنتے ہیں نا وہ کیا وہ بہت زیادہ لارج اور بڑی بن جاتے ہیں. تو جب وہ ٹال ہو جاتی ہے تو جب ٹال ہو جاتی ہے تو جو ٹی لیمفوسائٹس ہیں وہ اس کے اندر چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں اور بھی انفلیمیشن کاز کرا دیتی ہے. ٹھیک ہے، انفلیمیٹری جتنے بھی میڈیٹر ہوتی ہے جو بلڈ میں ریوالو ہوتی ہے وہ اس میں چلے جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے پہلے پڑھا تو یہ جو ہائپر تھائرائڈزم کی جو ڈیزیز تھا گریوس، ٹھیک ہے، وہ ہم نے پڑھ لی کہ ٹی ایس ایچ کی زیادہ پروڈکشن کی وجہ سے جو ڈیزیز ہوتی ہے انسان کو وہ گریوس ہیں. ٹھیک ہے، اور ہائپو کی وجہ سے جو ہوتی ہے ایک گائٹر ہے نان ٹاکسک. ٹھیک ہے، دوسرا میگزیڈیما ہے اور تیسرا ہمارے پاس کریٹینزم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہائپو تھائرائڈزم کی وجہ سے کاز ہوتی ہے اور ہائپر سے اونلی گریپ ڈیزیز. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم جو اور ہارمون ہے، ٹھیک ہے، گلینڈس ہے ہمارے پاس، تھائرائڈ، پیرا تھائرائڈ ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. ٹھیک ہے، تو پیرا تھائرائڈ ہارمون اس کو ہم پیرتھ ہارمون پروڈیوس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہارمون ان سے پروڈیوس ہوتی ہے. The parathyroid gland are small endocrine gland in the neck of a human and other tetrapod جو ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، جس کے 4 legs ہوتی ہے. They produce parathyroid hormone. Human usually in 4 tetrapod اس کو کہتے ہیں کہ مطلب 4 thyroid gland ہوتی ہے. کتنے؟ 4 ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتی ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون جو ہے مطلب human usually have 4 parathyroid gland. Variability located on the back of the thyroid gland. ٹھیک ہے، all those considerable variation exist. مطلب یہ کہ ہیومن میں بھی 4 گلینڈ ہیں اور یہ مطلب مختلف قسم کی ڈیزائن میں بنا ہوا ہے. ہم میں ایک جیسا ہے، ادر میں مطلب جو ہے اینیمل وغیرہ میں اس کی اور کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے، تو ویرائٹی اس کی لوکیشن کی بیس پہ. ٹھیک ہے، اور یہ اگر ہیومن کی بات ہم کر لیں تو یہ پور ہے لیکن پور کی مختلف ریجن میں اس نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، پیراتھائرائڈ ہارمون اینڈ کالسیٹونین ون آف دا ہارمون میڈ بائی دا تھائرائڈ جو ہے گلینڈ have key role in the regulating the amount of calcium in the blood and within the bone. ٹھیک ہے، تو یہ بلڈ میں کیلشیم جب زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ بون میں ڈپازٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر آتے ہیں کہ جو کالسیٹونینس ہوتی ہے نا، تو اٹ از ہارمون سیکریٹڈ بائی دا سی سیل مین پیرا فالیکولر جو سیلس ہے. ٹھیک ہے، تو MCQs ہے.
of the thyroid gland. Its main action are to increase bone calcium content and decrease blood calcium level. ब्लड में कैल्शियम कम कर देते हैं और बोन में ज़्यादा करा देते हैं. ये कैल्सिटोनिन का काम है. कैल्सिटोनिन अपोज द इफेक्ट ऑफ पैराथायराइड हार्मोन. ठीक है, तो पैराथायराइड हार्मोन का क्या काम था? देखिए, आपको पता है कि जो कैल्सिटोनिन्स है तो वो कौन से थायराइड मतलब ग्लैंड से रिलीज़ होते? वो थायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते, और ये पैराथायराइड ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, वो जो पैराथा हार्मोन है. ठीक है, तो विच एक्ट इन इंक्रीज द ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम. मतलब ये है कि ये है, देखें, ये हमारे प्लस ब्लड वेसल है, ये सेल हो गया. तो अगर इसमें कैल्शियम की लेवल ज़्यादा है ब्लड में, ठीक है, तो कैल्सिटोनिन आएगा, वो बोन की जो सेल्स है उसमें डिपॉजिट करेगा. फिर जो हम स्टडी करते हैं ना अभी पैराथ हार्मोन, तो पैराथ हार्मोन इस जगह से सेल से कैल्शियम मतलब बोन की सेल से वो कैल्शियम लेगा और ब्लड में दोबारा लेके जाते हैं. ठीक है, फिर आते हैं कि हाइपर जो इफ़ेक्ट ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म होती है ना, तो इफेक्ट ऑफ हाइपर पैराथायराइडिज्म या हाइपर थायराइडिज्म इज बोन लॉस फ्रॉम ओस्टियोपोरोसिस. मतलब ओस्टियोपोरोसिस बन जाती है, उसकी जो डेंसिटी हो जाती है वो कम हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलते हैं ना. फिर क्या है जो नीचे उसने लिखा वो ये हमारे पास हाइपर पैराथायराइडिज्म है. ठीक है, काज बाय एन इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट इन द यूरिन एंड स्टूल. ठीक है, यूरिन और स्टूल में ये चीज़ें बाहर निकालती है, तो उसकी वजह से द इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज ऑफ द हाइपरथायराइडिज्म इज ट्रीटेड अर्ली. ठीक है, अगर ये ट्रीट हो सकती है अगर पहले आपने ट्रीट की. ठीक है, अगर ये मसला और क्रिएट हो जाती है तो फिर क्या हो जाती है, थायरोटॉक्सिकोसिस में जो थायराइड की जो यहाँ पर पैराथायराइडिज्म की जो हार्मोन है वो फिर ज़्यादा हो जाती है. कैन ऑल्सो एग्यूमेंट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड बाई एज मच एज 25%. ठीक है, जो फिर कैल्शियम की लेवल जब आपके ब्लड में ज़्यादा आएगा तो फिर थायरोटॉक्सिकोसिस होगा. ठीक है, दिस can cause stomach upset, excessive urination and impair kidney function. ठीक है, तो ये सब यूरिन वगैरह एक्सक्रीशन इफेक्ट होंगी, आपकी जीआरटी अपसेट होंगी, क्योंकि कैल्शियम जब होगा तो फिर आपको मतलब एपेटाइट वगैरह नहीं लगती, किडनी भी फंक्शन ख़राब करा देती है. ठीक है, फिर हाइपर पैराथायराइडिज्म का ये अभी स्ट्रक्चर है. ठीक है, कि जो स्कल्स है तो वो डीकैल्सिफिकेशन होगा, मतलब जो साल्ट इन पेपर स्कल होगा. ठीक है, जो पैराथायराइड एडिनोमा मतलब एनलार्जमेंट वगैरह की वजह से हाइपर सिक्रीशन होती है. ठीक है, इंक्रीज ब्लड में कैल्शियम आ जाती है. तो ये पॉइंट याद रखें कि हाइपर पैराथायराइडिज्म की अगर कोई भी बात कर लेती है तो जो ब्लड में कैल्शियम की मकदार बढ़ना, ये उसको हम क्या कहते हैं, हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से होती है. ओस्टियोसाइट्स एंड फाइब्रोसिस सिस्टिक जो सुपरब्यूटल जो रिसेप्शन होती है. ठीक है, तो ये सब आर्गन इफेक्ट करते हैं, ये आप खुद पढ़ लें. ठीक है, फिर हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म. ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म यही है कि हाइपोपैराथायराइडिज्म सॉरी. ठीक है, जो लेवर पे इफेक्ट करते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म. ठीक है, ठीक है, फिर क्या है, ब्लड में भी मसला क्रिएट कर देती है, क्योंकि उसमें ब्लड में इंक्रीज कैल्शियम लेवल, तो फिर थायरोटॉक्सिकोसिस इन द ब्लड में हो जाती है. एंजाइटी वो फिर अपसेट करा देती है जो स्टमक वगैरह है. ठीक है, क्योंकि कैल्शियम लेवल फिर वो रिवॉल्व होंगे ब्लड में ज़्यादा होंगे ना, इसी वजह से फिर वो जीआरटी जो भी कैल्शियम वगैरह लेते हैं वो तो एब्जॉर्ब नहीं होंगे ना, तो फिर उसकी वजह से आपको पेटी सा फील होंगे. नर्वस सिस्टम, क्योंकि नर्वस सिस्टम हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह है, जो नर्व ट्रांसमिशन है, न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो कैल्शियम ही की वजह से रेगुलेट होती है, वो डिस्टर्ब होंगे. मसल भी कैल्शियम को यूज़ करते हैं, जो सेरेब्रोवास्कुलर सिस्टम्स हैं मतलब जो कार्डिक सिस्टम है वो भी यूज़ करते हैं, लंग भी यूज़ करते हैं. ठीक है, स्किन में भी कैल्शियम की मतलब जो विटामिन डी वगैरह की ज़रूरत होती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. ठीक है, एंड किडनी, ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट हो जाती है. ठीक है, तो ये था हमारे पास जो
اینڈوکرائن سسٹم تھا، ٹھیک ہے، وہ ہم نے اسٹڈی کیا. انشاءاللہ جو ہے آپ اگر کمیونٹی لیکچر احمد پہ نہیں ہو تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ جائے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ تھا ہمارے پاس ہائپر پیراتھائرائڈزم اینڈ ہائپو پیراتھائرائڈزم، ٹھیک ہے. تو اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے، اسٹڈی پر فوکس کریں. خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے.